آج یہ چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایک بڑا اہم کام ہے اور وقت کی ضرورت ہے، حسین سب کا اس ٹائٹل سے، اس عنوان سے، تو اس میں بھی اپنا حصہ دو وجوہات سے ڈالنا چاہوں گا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے توجہات کی حصول کی ایک لالچ سمجھ لیں، ایک غرض سمجھ لیں، ایک حریص ہے انسان، جو کہ آپ کی توجہات سے ہٹ کر یا آپ کی توجہات کے علاوہ نہ علم کامل ہو سکتا ہے، نہ سمجھ لیں کہ شخصیت کامل ہو سکتی ہے، نہ تقویٰ، نہ روحانیت، کچھ بھی کامل نہیں ہو سکتا، چونکہ باب علم کے وارث ہیں آپ۔ اس لیے ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے کہ جو اس دور میں اگر اس کا پورا فہم، اس کا پورا شعور، اس کا پورا ادراک عوام الناس بالعموم اور طلباء بالخصوص، جو کریم ہے اس امت کی اور اس قوم کی، طلباء کو اگر اس شخصیت کا پورا ادراک دے دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ جس حال میں مسلمان اب ہیں پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص اس حال میں رہیں گے۔ دوسری بات جو میں اپنی گفتگو کے بنیادی نقطہ کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ٹرم ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے استعمال کی ہے، تدلّہ۔ اپنی کتاب فیوض الحرمین کے مقدمے میں انہوں نے تدلّہ کی اصطلاح سے اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اور اللہ کا عتاب اور اللہ کا عذاب، اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ تدلّہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسی شخصیت، کوئی بھی ایسا گروہ، کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی ایسی تحریک، اس سے کوئی غرض نہیں کہ تدلّہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، تدلّہ کا مظہر ایک تحریک بھی ہو سکتی ہے، ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تدلّہ وہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں، ایک زمانے میں اللہ پاک کی رحمت کا نزول اس تدلّہ کی اتباع کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ اس خاص زمانے میں، جس زمانے میں کوئی صاحب تدلّہ موجود ہو، اس زمانے میں اللہ کی ناراضگی کا باعث اس تدلّہ سے پھر جانا اور اس کی مخالفت اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، اور اس خاص زمانہ میں اس تدلّہ کی موافقت اور اس سے مل جانا اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کے نزول کا باعث بن جاتا ہے۔ مطلب کہ کسی خاص زمانے میں آپ یوں سمجھیں کہ وہ تدلّہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے عذاب کا معیار بن جاتا ہے۔ اس کو ایک حدیث پاک سے بھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے اعلان جنگ کرے گا، اللہ نے فرمایا ولی سے دشمنی رکھے گا، من عادى لي وليا فقد آذن، میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسواک کرے گا اور ولی بنے گا اور اللہ اس سے اعلان جنگ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو نفل پڑھتا ہوگا اور بطریق نوافل ولی بنے گا، اللہ اس سے اعلان جنگ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو من حیث پورے لباس کے طور پہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اس طرح اپنائے گا اور آپ پورے دین کی پوری وضع قطع سر سے لے کر پیر تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک اپنائے گا، جو اس شخصیت تدلّہ اور صاحبان تدلّہ سے موافقت کرے گا اور جو اس سے مخالفت کرے گا اس سے اللہ اعلان جنگ کرے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا، جو میرے صاحب تدلّہ ولی کے ساتھ مخالفت کرے گا میں صرف اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ جو صاحبان تدلّہ کسی دور میں ہوا کرتے ہیں، ایک شخص ہو یا گروہ ہو، جو بھی ہو، اس کی مخالفت اللہ کی بارگاہ سے مخالفت تصور ہوتی ہے اور اس کی موافقت اللہ کی بارگاہ میں موافقت تصور ہوتی ہے، اور اس سے گٹھ جوڑ، اس کی سپورٹ کرنا، اس کی حمایت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی حمایت تصور ہوتی ہے، اور اس کی مخالفت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی اور اللہ سے مخالفت تصور ہوتی ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ جو تدلّہ ہوتا ہے وہ مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں وہ ایک ہی صورت میں آئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ میں نے عرض کر دی اور دوبارہ عرض کر دوں کہ اس کی موافقت اللہ کی جزا و سزا کا معیار تدلّہ کی موافقت اور عدم موافقت بن جاتا ہے۔ اور تیسری ضروری بات یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ ضروری نہیں کہ صاحبان تدلّہ اور صاحب تدلّہ ہمیشہ اکثریت میں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ کبھی اکثریت میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی اقلیت میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں۔ تو لہٰذا ان تین نقطوں کو سمجھنے کے بعد اور تدلّہ کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے بعد حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سن لیں کہ آپ اپنے دور میں تدلّہ کے مقام پہ فائز تھے، یعنی آپ اس معیار اور اس مقام اور اس کسوٹی پہ فائز تھے کہ اس وقت میں آپ کی موافقت
اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کے دین کی موافقت تھی، آپ کی مدد اللہ اور اس کے دین کی مدد تھی، اور آپ کی مخالفت اللہ اور اس کے دین کی مخالفت تھی، اور اس کے دین کی مخالفت تھی، اور رسول کی مخالفت تھی، اور توحید کی مخالفت تھی، اور رسالت کی مخالفت تھی۔ تو یہ وہ تدلّہ کا مقام تھا امام حسین علیہ السلام کو، جو آپ کو اپنی حیات میں ملا ہوا تھا اور آپ اس پر قائم و دائم تھے۔ اب میں عرض کر چکا کہ چونکہ جو تدلّہ ہوتا ہے، صاحبان تدلّہ کی مخالفت سے اللہ عذاب دیتا ہے، میں عرض کر چکا، اور صاحبان تدلّہ کی موافقت سے اللہ جزا دیتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس کی کوئی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ تدلّہ کی مخالفت جتنی زیادہ ہوگی، یہ ایک اور بڑا اہم نکتہ، تدلّہ کی مخالفت جتنی زیادہ ہوگی اس پر گرفت اللہ کی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ تدلّہ کی مخالفت جتنی کم ہوتی جائے گی، اللہ کی بارگاہ سے اس مخالفت کی بنیاد پر گرفت اتنی کم ہوتی جائے گی۔ جتنی شدید مخالفت اتنی شدید گرفت، جتنی کم مخالفت اتنی کم گرفت۔ اس کی زبردست ایک میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ لشکر اشکیا جو تھا یزید کا لشکر، میرے نزدیک، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب عقل اور سلیم الفطر شخص اس کو مانے گا، اگر غور، تدبر، تفکر اور تعمق کے ساتھ اس کو غور کرے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچے، تو میرے خیال میں یہ رائے بڑی، میں نے تدبر کے ساتھ اس رائے کو وضع کیا ہے۔ جو لشکر اشکیا تھا یزید کا لشکر، میرے نزدیک اس میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ 3 طرح کے لوگ جو امام حسین کے مخالف تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو قتل حسین پر راضی تھا، ظاہراً بھی اور قلباً بھی، کہ ہاں حسین کو قتل کرنا چاہیے۔ ایک گروہ وہ تھا، یہ اس تدلّہ کی مخالفت میں سخت تھا، ایک ایکسٹریم پہ تھا، یہ کہتا تھا کہ ہاں حسین کو قتل کرنا چاہیے، معاذ اللہ ہونا چاہیے امام حسین کو قتل۔ تو لہٰذا یہ جو گروہ تھا میرے نزدیک یہ کلیتاً اسلام سے خارج اور کفر پہ تھا، کافر تھا۔ جو اس بات پہ قلباً و باطناً راضی تھا کہ حسین کو قتل کرنا چاہیے، وہ اسلام سے خارج تھا، کافر تھا، مطلقاً کافر تھا۔ دوسرا وہ گروہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل پر تو راضی نہیں تھا، مگر اور یہ دل سے قلباً اس کا یہ یقین تھا کہ یہ سچا ہے، نواسے رسول ہے اور علی کا بیٹا ہے، اور یہ سچا ہے، دین کا کامل فہم رکھتا ہے، مگر وہ دنیا کی لالچ میں، جاہ و منصب کی لالچ میں ساتھ آئے ہوئے تھے اور قتل کرنے میں شامل تھے۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ اب ان کا چونکہ مخالفت پہلے گروہ کی نسبت کم ہو گئی، لہٰذا ان کا عذاب پہلے گروہ کی نسبت کم ہو گیا۔ اب یہ اس کفر سے تو نکل آئے، دائرہ اسلام میں رہے، مگر فاسق، گمراہ اور بے دین ہوئے۔ تیسرا گروہ جو نہ قتل حسین پہ راضی تھے، نہ دنیا کی مال و جاہ کی لالچ میں آئے ہوئے تھے، بلکہ ان کو مجبور کر کے، عزت کی مجبوری تھی، بعضوں کو جان و مال کی مجبوری تھی، چونکہ کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب مرکز دارالخلافہ رہا تو آپ نے وہاں پہ بڑے محبین بھی تھے، تو ان کو یزید چونکہ حکمران بن گیا، اس نے ان کی بیٹیوں کی، ان کی خواتین کی عزت کا ڈر دے کر کچھ کو لایا، کچھ کو جان و مال کے لٹ جانے کا ڈر دے کر لایا۔ تو جو لوگ اس جان، مال اور عزت کے لٹ جانے کے ڈر کے، اس کے تحفظ کے لیے آئے تھے، وہ نہ کافر ہوئے نہ گمراہ، بلکہ انہوں نے راہ عزیمت کو چھوڑ کر راہ رخصت اپنایا۔ اگر وہ قربانی دے دیتے تو یہ بڑی اونچی بات تھی اور اونچا مرتبہ تھا، مگر انہوں نے اس عزیمت کی راہ کو چھوڑ کر رخصت کی راہ کو اپنایا، چونکہ شریعت میں بھی بھوک سے مر رہا ہو تو خنزیر بھی کھایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے تو شراب کے بھی چند قطرے جائز ہو جاتی ہیں۔ شریعت میں رخصت کا اس کو رخصت کے نام سے فقہ میں استعمال کرتے ہیں اس ٹرم کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان 3 چیزوں کو آپ ذہن میں اب رکھ لیں، یہ جو میں نے عرض کی کہ تدلّہ کی مخالفت، امام حسین کی مخالفت جتنی زیادہ تھی، اللہ کی گرفت ان پر اتنی زیادہ رہی۔ جو شدید مخالف تھا وہ کافر ہوا، جو اس سے کم مخالف تھا وہ فاسق، گمراہ اور بے دین ہوا، اور جو بالکل مجبوراً آئے تھے وہ رخصت پہ تھے، عزیمت کی راہ کو چھوڑ پڑ۔ یہ 3 وہ سلسلے ہیں، یہ 3 وہ عملی مظاہرہ ہے اس تدلّہ کا جو واقعہ کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ تو تھا اس کا دوسرا نقطہ تدلّہ کا۔ پہلے میں نے عرض کر دیا تدلّہ کا معنی، مفہوم شاہ ولی اللہ کے افکار کی روشنی میں، اور امام حسین علیہ السلام کا مقامی تدلّہ پر فائز ہونا۔ دوسرا میں نے واقعہ کربلا کی روشنی میں تدلّہ کا عملی مظاہرہ جو میرے نزدیک وہاں پہ وقوع پذیر ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کے بعد تیسری بات جو
خلاصتاً بھی ہے اس ساری گفتگو کو سمرائز کرتے ہوئے، اور اہم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین کا عصر حاضر میں کیا ماڈل ہیں. چونکہ عام طور پہ جو تدلّہ کا تصور ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ، وہ ایک زمانہ کے لیے ہوتا ہے. ایک زمانہ میں ایک بندہ اللہ کی جزا و سزا، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی موافقت و عدم موافقت کا معیار رہتا ہے، مگر وہ زمانہ گیا، اگلا زمانہ آیا تو اس زمانے میں کوئی اور بن جاتا ہے. تو کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین اپنے زمانے میں تھے 61 ہجری اور پہلی صدی ہجری میں تھے، یا اب 14 صدیاں ہجری کی گزر چکی ہیں، 14 صدیاں، 15ویں صدی جا رہی ہے، تو کیا اس میں بھی امام حسین مقام تدلّہ پر اور کسی نہ کسی صورت میں آپ کی موافقت یا عدم موافقت، اللہ کی مخالفت یا موافقت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ یہ اس سے اہم سوال جو اس دور میں بڑا اہم ہے، اور اس دور کے مطلب جو لوگ بغض اہل بیت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بڑی چیز ہے، اور جو طلباء ہیں ان کی تعلیم کے لیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ پھر آگے تدلّہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عارضی اور ایک ہوتا ہے تدلّہ مستقل. عارضی سے مراد وہ ہے کہ جس کو ایک زمانے، ایک خاص وقت کے لیے وہ معیار ملتا ہے، جب اس کا وہ وقت چلا گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا اور اگلی قوم آ گئی، اگلی نسل آ گئی، اور اس میں پھر دین کی کام کے لیے کوئی اگلا فرد اٹھا تو اس کو وہ مقام مل گیا، تو پچھلا کلیتاً ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عارضی. اور ایک ہوتا ہے تدلّہ مستقل، کہ بعض شخصیتیں، ہر ایک نہیں، بہت چند معدود، بہت کم لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ اگر ان کو، کہ جن کی خدمات، جن کی تعلیمات اور جن کی شخصیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبولیت پا جاتی ہے کہ ان کا زمانہ بے شک گزر گیا ہو، وہ ہمیشہ کے لیے ان کی عدم موافقت، ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ کی مخالفت اور ان کی موافقت اللہ کی بارگاہ کی موافقت تصور کرتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ یہ مرتبہ پا جاتی ہے کہ کوئی ان کا ساتھ دے گا تو وہ اللہ کے دین کا ساتھ تصور ہوگا، اور کوئی ان کا مخالف ہوگا تو وہ اللہ کے دین کی مخالفت تصور ہوگی. میرے نزدیک امام حسین علیہ السلام ان چند ایک شخصیات میں سر فہرست ہیں، آپ ان میں شامل ہیں. اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ وہ 14 صدیاں پرانی، 13.5 صدیاں پرانی بات، اور اب دین کے تقاضے، وقت کے تقاضے بدل چکے، تو اب امام حسین علیہ السلام، چلیں یہ مان لیا ان گفتگو سے اور ان دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ اب بھی اسی طرح مقام تدلّہ پر فائز ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور آپ کی عدم مخالفت اب بھی اللہ کی مخالفت تصور ہو سکتی ہے، عدم موافقت اب بھی مخالفت تصور ہو سکتی ہے. تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے، اب آپ اس اثر پہ آ جائیں، اس زمانے پہ آ جائیں، اس زمانے کی ضروریات کو دیکھیں، اور ایک ہاتھ میں اس زمانے کی ضروریات کو رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کی زندگی کو رکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو اس زمانے کی مسئلہ ہے، اس زمانے میں کوئی آپ کو درپیش ایک چیلنج ہے، اس کا جواب آپ کو امام حسین کی زندگی جو 1400 سال پہلے ظاہری تھی اس میں ملے گا. ایسی بے شمار چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا. مثال کے طور پہ امام حسین کا فلسفہ دین کیا تھا؟ کیا امام حسین اپنے کمرے میں بیٹھ کر تسبیح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فقط یہ ادا کرنے پر اس کو آپ کا فلسفہ دین یہ تھا؟ فقط اس کو ادا کرنے پر آپ اپنے دین کے پورے فرائض انجام دینے کو کافی سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے. آپ کا فلسفہ دین یہ نہیں تھا. اور آج بھی جو فلسفہ دین چل رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ جہلا مولویوں کا دیا ہوا اور جاہل ذاکروں کا دیا ہوا ہے. اصل جو فلسفہ دین جس کی اس وقت میں ضرورت ہے وہ وہی ہے جو حسین کا 1400 سال پہلے تھا، کہ محض تسبیح، محض روزہ، محض حج، محض زکوٰۃ، یہ انفرادی عمل ہیں. اور معاشرے کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہے کہ اجتماعی سطح پر نکل کر دین کے نفاذ کی کوشش کی جائے، اس نظام کو چیلنج کیا جائے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے. وہ غیبت کے خلاف تو اعلان جنگ جاری ہے، رکھے غیبت کے خلاف اعلان جنگ، مگر اس نظام کے خلاف اعلان جنگ کس نے کرنا ہے جو غیبت کو جنم دیتا ہے؟ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں؟ جھوٹ کے خلاف جناب اعلان جنگ جاری ہے. اس نظام کے خلاف اعلان جنگ کس نے کرنا ہے جو جھوٹ کو جنم دیتا ہے؟ سود کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے. اس نظام کو کس نے ختم کرنا ہے جو سود کو جنم دیتا ہے؟ اگر ہماری سطح وہی رہی تو پھر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی سطح سے اٹھائے، اپنی سطح سے نکل آئے اور اس شعور حسینی کو اور اس تصور فلسفہ دین حسینی کو سمجھ گئے تو پھر ہماری عقلیں بھی کھلیں گی، ہمارے دل کے باب بھی کھلیں گے، اور دنیا پر پھر وہ مسلمانوں کا راج ہوگا.
جو ایک وقت میں تھا. تو یہ فلسفہ دین نہیں ہے کہ یہ کریں آپ، یہ نہ کریں، یہ کریں. آپ نظام ہی ایسا بنا دیں کہ کوئی ایسا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو کہ یہ نہ کریں. آپ کا نظام اتنا ویل بیلنسڈ ہو اور اتنا اس کا چیک اینڈ بیلنس ہو کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات آ ہی نہ سکے. آپ نظام ایسا کر دیں. تو یہ تھا فلسفہ حسینی. یہ نہیں تھا کہ آپ کمرے میں بیٹھیں، نماز پڑھیں، روزہ پڑھیں، حج زکوٰۃ. میرا ایک سوال ہے، جو لوگ اس موقف سے اگر کوئی اختلاف کرے کہ امام حسین کا فلسفہ یہ نہیں تھا، تو سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ 1000 نوافل روز پڑھا کرتے تھے. جب آپ کربلا کے لیے نکلے، مکہ مدینہ سے نکلے، حرمین شریفین کو چھوڑا، تو سفر کی صعوبتوں میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ 1000 نفل مداومت کے ساتھ مستقل پڑھ سکتی ہوں. نہیں پڑھتے تھے، وہ قضا ہو گئے نا. کون سی ایسی دلیل شرعی تھی جو حسین ابن علی کو جس نے مجبور کر دیا کہ 1000 نفلی عبادت چھوڑ دے مگر سفروں کی صعوبتوں کے لیے تیار کر دیا؟ کون سی ایسی دلیل شرعی تھی کہ جس نے آسانیوں کو اور فراوانیوں کو ترک کر کے حسین کو مجبور کر دیا کہ وہ سفر کی پیاس برداشت کرے؟ یہ حسین علیہ السلام کا وہ فلسفہ دین تھا جنہوں نے ان کو اس ضرورت کا احساس دلوایا کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے، اور آپ اپنی اس ضرورت کے پیش نظر اٹھے اور بالکل درست اٹھے اور پھر اس کو پورا کر کے دکھایا. اسی کی اس پورے فلسفے کی میں ایک حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، اس کی حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا، اس سے وضاحت کر دوں کہ جبرائیل امین علیہ السلام پر ایک دفعہ اللہ نے وحی نازل کی کہ فلاں بستی کو الٹ دو. تو جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس بستی میں تو ایک وہ بندہ بھی رہتا ہے تیرا کہ لم یاسی کا طرف کا، جس نے پلک جھپکنے جتنی پلک جھپکنے کی دیر ہے نا، اتنی دیر کے لیے بھی گناہ نہیں کیا. ایک تو وہ بندہ بھی رہتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے بستی اٹھا کے اس پر پھینکو اور پھر ان سب کو بستی پر پھینک دو. کیوں؟ چونکہ اس کے سامنے میرے دین کی حدود پامال ہو رہی ہیں، اس کے سامنے میرے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور وہ ایسا بے حمیت ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے. ہمیں ایسے دینداروں کی ضرورت نہیں. لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ پہلے بستی کو اٹھا کر اس پر پھینکو اور پھر ان سب کو اس پر پھینکو. اور یہ بخاری کی حدیث قدسی ہے، بڑی معروف ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ دین، اور یہ ہے حسین کا فلسفہ دین، اور اس فلسفہ دین کی اس دور میں ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ فلسفہ دین عطا کرے اور اس فلسفہ دین کی سمجھ بھی دے. اس وقت کے تدلہ کو سمجھا جائے. امام حسین جس طرح اس وقت مقام تدلہ پر فائز تھے، اس وقت بھی فائز ہیں، اور جس وقت آپ کی شخصیت اس وقت جب آپ حیات ظاہری میں تھے رہنمائی کر سکتی تھی، اب بھی رہنمائی اسی طرح کر سکتی ہے. اگر کہیں پہ کمی ہے تو ہماری سمجھ میں کمی ہے، ہمارے شعور میں کمی ہے، اور ہماری ادراک میں کمی ہے. اس کے مظاہر کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی ذاتی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے. مثلا آپ نے بار بار لوگوں کو بلایا، بار بار لوگوں کو کہا کہ میں فلاں ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں حق کے لیے لڑنے جا رہا ہوں، مگر اس کا کسی پہ اثر نہیں ہوا. دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ اجتماعی طور پہ آپ نے لوگوں کو ایک شعور دینے کی کوشش کی، اجتماعی طور پہ آپ نے اپنی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کی، اجتماعی طور پہ قیام کی لوگوں کو دعوت دی کہ آپ کے ساتھ مل کر قیام کریں. یہ بات نہیں ہے کہ امام حسین کے پاس نے لائے ساتھی 72 تھے، یہ بات نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس تو اتنی بڑی جمعیت ہے اور حسین کے پاس تو 72 آدمی تھے، تو وہ قیام کر گئے تھے، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس جیسا ایک بھی میرے ساتھ ہوتا جو حسین کے ساتھ 72 تھے تو میں قیام کر لیتا. سمجھے نا؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اجتماعی طور پہ قیام کے لیے اور حکومت وقت کے خلاف جہاد کے لیے پکارا نہیں تھا. انہوں نے علی اعلان جگہ جگہ آپ چلیں، مدینہ سے لے کے کربلا تک پتہ نہیں کتنے خطبے ہیں، اور پھر کربلا کے 8-9 دنوں میں کوئی 40 کے قریب خطبات ہیں آپ کے. اہل تشیع نے بھی مرتب کیے ہیں، اہل سنت کے لوگوں نے بھی مرتب کیے ہیں. تو وہ خطبات کیا تھے؟ وہ خطبات یہی تھے کہ کہیں پہ یہ ہدایت پکڑ جائیں، کہیں پہ یہ سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، کہیں پہ یہ میرے فلسفے کو سمجھ جائیں، کہیں پہ یہ رسول اللہ کے دین کی حقانیت کو سمجھ جائیں، مگر وہ سب غارت کیا اور کوئی نہیں سمجھا. ایک حدیث پاک عام طور پہ اس میں بڑی لائی جاتی ہے اور لانی بھی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا امیر حبشی بھی بنا دیا جائے تو اس کی اتباع کرو. یہ جو یزید موافق طبقہ ہے نا، وہ اس حدیث کو بڑا کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس کا آپریشن کرتا ہوں. اس حدیث کو یہ حدیث کس ضمن میں اور لاتے کہاں پہ ہیں؟ اس سے حضور لگی ہے. دیکھیں یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں، یہ علم حدیث سے، علم فن حدیث سے یہ بالکل عاری اور بیوقوف لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں.
ایک حدیث کی اصطلاح انہیں نہیں آتی، صحیح اور حسن میں فرق کرنا نہیں آتا، اور یہ حدیث کو کوڈ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. بخاری میں ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاؤں. ایک صحابی کو بیماری تھی پیٹ کی، ان کی ہوا بار بار خارج ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو حضور نے فرمایا، وہ پوچھنا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہے بھائی، نماز کے دوران بھی مجھے 20 دفعہ ایسا محسوس. تو حضور نے فرمایا کہ تم جب تک بو نہ محسوس کرو تم نے وضو نہیں کرنا، تمہارا وضو قائم ہے. اب ایک بیوقوف کسی نے سامنے کوئی بیٹھا تھا، اس نے اس کو نقل کر لیا. اب ان بیوقوفوں نے کیا کیا؟ اب اگر یوں حدیثیں کوڈ کرنے لگ جائے بندہ، تو پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب تک تمہیں ہوا بو نہ آئے اس ہوا کے اخراج کی تم وضو نہ کرو. تو ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اصل چیز ہوتی ہے حدیث کو دیکھا جائے کہ وہ کس قرآن کی آیت کا بھی شان نزول ہے، حدیث جو وہی خفی ہے اس کا بھی ایک شان نزول ہے. تو یہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. یہ حدیث اس لیے نہیں تھی، حضور نے یہ اس لیے فرمایا تھا حبشی غلام کا سٹیٹس کم ہوگا، حبشی غلام کی ذہنی سطح اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ایک دوسرے بندے کیا پڑے. تو لہٰذا جب تک وہ تمہیں مجبور نہ کر دے گناہ پہ اور خود گناہ میں ملوث پوری طرح سے نہ ہو، اس وقت تک اس کی اتباع کرو. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ تھا. اب یہ اس کا مطلب لیتے ہیں جو مرضی ہو، یہ تو گھٹیا سے گھٹیا درجہ ہے، یہ بات نہیں ہے. امام حسین نے جب دیکھا، دیکھیں یزید کیا کرتا تھا. مثال کے طور پہ تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی، سید محمد آلوسی بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی میں یہ فرمایا کہ یزید کے ہاں چند ایک چیزیں مروجہ تھیں، میں اس کی لسٹ دیتا ہوں. انہوں نے لیا، ان کی تفسیر میں یہ موجود ہے چیزیں، اور یوٹیوب پہ میرے خطاب ہے اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یزید کے ہاں ایک رواج تھا کہ بندر دربار میں لڑائے جاتے تھے، اور جو بندر جیت جاتا اس بندر کو سونے کا تاج پہنایا جاتا، اور اگر کوئی بندر مر جاتا تو اس بندر کا 3 دن حکومتی سطح پر افسوس ہوتا تھا. دوسری بات، اپنے دربار میں رقاصاؤں کے رقص کرواتا تھا. مطلب دیکھیں وہ بے شک جو بھی تھا، مگر وہ ممبر تو رسول کا تھا نا، وہ تخت تو تھا نا جس پر کسی دور میں رسول اللہ بیٹھے، پھر علی بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، تخت تو وہ تھا نا. اس تخت پر بیٹھ کر وہ سامنے رقاصاؤں کو نچواتا تھا. ٹھیک ہے، گانے سنتا تھا. اور یہ مولوی جب یہ واقعہ آتا ہے تو ان کو اجتہادی خطائیں یاد آتی ہیں، اور ویسے کوئی بندہ بیچارہ داڑھی چھوٹی رکھ لے تو یہ اس کا نکاح توڑ دیتے ہیں، اس کو کافر بنا دیتے ہیں. اور کسی کی بات کرتے ہوئے فی البدی ایک جملہ ایسا نکل جائے، دیکھیں جس نے یہ کہہ دیا یہ کافر ہو گیا. اور جب ان کے سامنے یزید کی وہ عبارتیں پیش کی جاتی ہیں جو امام حسین کے سر انور کو دیکھ کے اس نے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا اپنے بدر والوں کا، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم پہ کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے حکومت کے لیے ڈرامہ کیا تھا، اور ان ساری باتوں کو یہ اتحادی خطا پہ معمول کرتے ہیں. یہ کوئی اتحادی خطا نہیں ہے. یہ اس نے اتنا کچھ. اچھا، اس کے بعد یہ رقاصائیں نچواتا تھا. اس کے بعد اس ایک کتاب ہے شاست حسین، نوریہ رضویہ پبلشر، اردو بازار والوں نے چھاپی ہے. اس نے مجھے تحفے کے طور پہ بھیجی، میں نے ساری پڑھی. اس کے ایک دوست تھا سرجون، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، یزید کا دوست تھا، اس کا مصر تھا سرجون. اس کے ساتھ جا کر ان کا یہ لڑکیوں والا ذوق بھی تھا، لڑکوں والا ذوق بھی تھا. یہ اس طرح مطلب ملٹی پرپس بندہ تھا. تو اس نے وہ سارا کچھ اسلامی، مطلب دیکھیں جو بندہ یہ سب کچھ خود کرتا ہے وہ دوسرے کو نہیں روک سکتا. یہ سارا کچھ اس نے کیا. اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جب پانی سر سے گزر گیا ہے، اس سے اس حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی. جب پانی اس سے بلکہ یہ مخالفت ہوتی ہے کہ اگر بیٹھے رہتے، جو بیٹھا رہتا مقام تدلہ پر فائز ہو اور بیٹھا رہے تو وہ دین سے ہاتھ دھو دے. تو امام حسین بر وقت اٹھے، اور تب اٹھے کہ جب انہیں محسوس ہو گیا کہ اگر میں بر وقت اس کی مخالفت کے لیے، جہاد کے لیے نہ اٹھا تو اپنی بابا کی بارگاہ میں اور نانا کی بارگاہ میں مطلب میں سرخرو نہیں ہو سکتا. آپ اٹھے، بالکل ٹھیک اٹھے، آپ نے یہ سارا کچھ کیا. اور یہ ساری ان حرکتوں کے بعد ایسے 1000 جملے میں بتا سکتا ہوں جو یزید کے کفر ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اس کے کفریہ کلمات ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی اس پہ سکوت اختیار کرتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے ہم نہیں کہتے، لیکن ہمارے نزدیک تو اس کے جملے اور امام حسین کا اس کے خلاف اٹھنا نہ کسی مسلمان کے خلاف اٹھنا تھا. سمجھے نا، وہ ایک مطلب وہ اپنی حرکات کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکا تھا. مطلب اس ممبر پہ ابھی کاذب تھا، قابض تھا، اس کو چھیننے کے لیے اور اس کے اصل وارث اس کے لیے اٹھے، اور وہ بالکل بر وقت اٹھے. لوگ کہتے ہیں بعد میں اسلام قبول کیا ان لوگوں نے، میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک فیملی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں نا، جس نے اسلام کو اول سے لے کر آخر تک نقصان پہنچایا، تو وہ اس سے کسی بندے کی دوسری رائے نہیں ہوگی وہ فیملی کون ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا نا میری اشارے کو. تو دوسری بات میری یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو تھے یہ چیزیں جب تک حضرت عثمان اور حضرت عثمان کی تھی موافقت، حضرت عثمان کی خلافت راشدہ کا جو دور تھا، اس دوران یہ جو تھے نا لوگ،
یہ ایمان کا بھی انہوں نے قبول کیا. انہوں نے ایمان قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد, ٹھیک ہے, جس کے مطلب بدر کے دوران بدر بھی ہوئی, احد بھی ہوئی, غزوہ خندق بھی ہوئی, غزوہ تبوک بھی ہوا. پھر مطلب نہ عشرہ مبشرہ میں, نہ بدری صحابہ میں, نہ احد والے صحابہ میں, جان نثاروں میں, نہ السابقون الاولون جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. قرآن نے ان کو کہا السابقون الاولون, پہلے اسلام قبول کرنے والے. جب اسلام فاتح ہو کر, ہر کمزوری سے مبرہ ہو کر, اللہ نے اتنی طاقت دے دی, اسلام فاتح حیثیت سے جب مکہ میں داخل ہوا, تو اس وقت یہ جو مخالف طبقہ تھا نا, انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئے نہیں اٹھے تھے, یہ اس وقت کے مطلب پل رہے تھے. اب دیکھیں یزید کے کلمات جب دیکھیں گے تو حالانکہ تو وہ مسلمان تھا ظاہراً, نماز روزے کا کہتے ہیں, نماز بھی پڑھتا تھا, پابند تھا, ہوگا پابند, ہمیں اس سے کیا غرض. لیکن دیکھیں کہ یہ چیزیں کوئی نئی نہیں شامل ہوئی تھی. اگر نہیں ہوتی تو پھر یزید میں یہ کہاں آ گئی. بیٹا وہی کچھ کہتا ہے نا جو اس نے باپ سے سنا ہوتا ہے, یا کسی نہ کسی سے سنا ہوتا ہے, سمجھے نا, استاد سے سنا ہوتا ہے, تو بات واضح ہوگی آپ پہ. تو یہ جو اس نے سارا کچھ کہا, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے آخری عرصہ میں شام میں بغاوت اتنی مضبوط ہو گئی, اور پھر حضرت عثمان کی زوجہ کی انگلیاں اور حضرت عثمان کا وہ کرتا جس پر خون لگ گیا تھا وہ دکھا کر اصل جو نقطہ تھا وہ تھا حضرت علی کی مخالفت, اور خلافت حضرت علی کے پاس نہ آئی. تو حضرت علی کے پاس تو خلافت مطلب تب بنایا, خلیفہ بنے حضرت علی کی جب پوری امت اکٹھی ہو کے ان کے در پہ پہنچی, اور آپ تو خلافت سے مطلب اوائڈ کرتے تھے, تھوڑے دور تھے. تو جب مطلب نہج البلاغہ میں ہے, امام حسین نے فرمایا, امام حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب میرے بابا کا جبہ پھٹنے والا تھا, اتنا رش ہو گیا اور لوگ یوں ہاتھ لگا لگا کے بیعت کرتے تھے, علی نے تب خلافت کو قبول کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی مخالفت شدید ہو چکی تھی شام میں, بنو امیہ کے حکمرانوں نے اتنی ایک مخالفت شدید کر دی تھی کہ, اور لوگ جسی طرح آ جائیں لوگ اسی طرح تھے پہلے بھی, عوام میں کبھی فرق نہیں آیا, عوام اسی طرح تھی. دیکھیں عوام کو اب بھی یہ ایک ایشو لے کر ممتاز قاضی والا بھڑکایا جا رہا ہے, عوام کو مس یوز کیا جا رہا ہے, عوام کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے عشق رسول کے نام پر. اس وقت بھی انہوں نے کسی نہ کسی نام پر عوام کو ایکسپلائٹ کیا, خلیفۃ الرسول کو قتل کر دیا گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, اور خلیفۃ الرسول کے قتل کا الزام حضرت مولا علی پہ لگا دیا. اور یہ ایک بڑا بہترین نسخہ ثابت ہوا عوام کو حضرت علی کے خلاف ابھارنے کے لیے. وہ جو بغاوت چلی تھی نا شام سے, اس کے نتائج اس وقت بھی ہم نے بھگتے, صفین میں بھی بھگتے, اور آج 1400 سال ہو چکے ہیں, اس کے نتائج اب تک امت مسلمہ پہ باقی ہیں, اور یہ میرے خیال میں قیامت تک چلیں گے. چونکہ جب حضرت علی نے پوری طرح مطلب ان سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دارالخلافہ مدینہ سے منتقل کیا کوفہ میں, چونکہ کوفہ سے شام کو کنٹرول کرنا ایزی تھا, آسان تھا نسبتاً مکہ اور مدینہ کی نسبت, منتقل کیا, تو وہاں انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے الگ اسٹیٹ کا اعلان کر دیا تھا. وہاں ایک پورا مطلب اپنا بن چکا تھا, لوگ حضرت علی کو خلیفہ وقت کو دیکھنے کے لیے راضی نہیں تھے. امام حسن اور حسین پہ طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے الزام لگائے گئے تھے, چونکہ آپ باہر کھڑے تھے محافظ کے طور پہ. کہتے ہیں جی انہوں نے پہلے محافظ کھڑے کر دیے اور پھر خود عثمان کو قتل, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کروا دیا. اس طرح کے الزامات کی ایک بھرمار ہو گئی حضرت علی پر. اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں, جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, جنگ صفین ہوئی, جو بھی ہوئی, حضرت علی کی کسی جنگ میں بھی, آپ شیعوں کی کتابیں دیکھ لیں, سنیوں کی دیکھ لیں, کسی جنگ میں بھی حضرت علی کی طرف سے مطلب پہلا قدم نہیں نظر آتا. آپ بیٹھے رہے, آپ نے جہاں بھی جنگ کی دفاعی پوزیشن میں کی, ڈیفینسو پوزیشن میں آ کے آپ نے جنگ کی, آپ نے پہلا قدم نہیں بڑھایا, چونکہ آپ کا تو شعور کامل تھا, آپ جانتے تھے کہ جو بھی ہوا مسلمان ہی مریں گے, ظاہری بات. تو پھر وہ سارا کچھ ہوا, صاحب لوگوں نے دیکھا. دو چیزیں ہیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوری بعد اس کے کیا اثرات پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شہادت کے فوری 1-2 صدیوں تک تو اس کے اثرات اتنے نمایاں نہیں تھے. ٹھیک ہے, اتنے نہیں بلکہ بہت نمایاں نہیں تھے. اس لیے نہیں تھے چونکہ ابھی تک یہ چونکہ دنیا جو ہے نا یہ عالم اسباب ہے. ہم جانتے ہیں کہ حسین حق تھا, لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ عالم اسباب میں ایک پورے پروسیس کے تھرو ہونا تھا. شہادت کے فوری بعد وہ لوگ حکومت کے پہ قابض رہے, اور امام حسین کی شہادت کے بعد بھی 2 سال یزید تخت نشینی پہ 2.25 سال رہا. تو جس میں واقع ہرہ ہوا, مسجد نبوی کی پامال ہوئی, کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے گئے, اور مدینہ اس نے حرم پاک کی حرمت 2-3 دنوں کے لیے اٹھا لی. پتہ ہے آپ لوگوں کو سب واقعات کا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں, اور صحابہ کرام, اب اس کو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی جو تھے دوسروں کو, ان کو مروایا گیا, قتل کروایا گیا. تو مطلب شروع میں ان کا زور جو تھا وہ اس طرح نہیں ٹوٹا تھا. ٹھیک ہے,
چند جو طبقہ تھا مطلب محبین کا طبقہ تھا اہل بیت کا وہ تو ہمیشہ ہی رہا مگر وہ در پردہ تھے. چوتھی صدی میں آ کے یہ شعور جو تھا نا امام حسین نے جو شعور دیا تھا یہ اٹھنا شروع ہوا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امام حسین نے اس وقت شعور دیا تھا نا وہ اصلاً اس صدی کے لیے دیا تھا. چونکہ اس صدی سے پہلے آپ دیکھ لیں ایک تو وہ بگاڑ بہت بڑا بنا تھا جو امام حسین خود ہینڈل کر گئے. اس کے بعد اتنا بڑا بگاڑ درمیان میں کہیں بھی نہیں آیا جو اب آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو شعور حسین کو سمجھتے 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 بالغ ہو گئی ہے اب قوم کا شعور, لوگوں امت کا شعور. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو کہا کہ میں تمہیں بہت کچھ ایسا بتانا چاہتا ہوں جو ابھی نہیں بتا سکتا, چونکہ تم اس کا ضبط نہیں کر سکتے. ایک فارق علیت آئے گا اور وہ تمہیں وہ ساری بات بتائے گا, اور ہم اس کی اجتماعی طور پر اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس فارق علیت سے ان کا اشارہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہی بات تھی کہ امام حسین کے فکر کو اور آپ کی اس ادراک کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. جوں جوں شعور بالغ ہوتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ آشنائی بڑھتی رہی. اور علامہ اقبال دیکھیں, علامہ اقبال کی بے شک ایسا کوئی ہم نہیں سمجھتے عام لوگ دینی بیک گراؤنڈ تھا, لیکن اقبال نے جو کچھ کہا ولایت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. داتا صاحب نے کشف المعجوم میں فرمایا کہ 10,000 ولی ایسے ہوتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا وہ ولی ہوتے ہیں. تو ولایت, یہ جو ولایت صغریٰ میرا مراد ہے, ان سے کئی قسمیں ہوتی ہیں اس کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال جیسے بندے نے, ٹھیک ہے, جس کی یہ جو شاعری ہے الہامی شاعری جو مطلب جو کچھ لکھتا تھا اس کے جو پیغامات ہیں, اس نے یہ جو کہا تھا بیدار تو ہو لینے دو, اقوام کو بیدار تو ہو لینے دو, یہ ایک خاص اس نہج کی طرف اشارہ تھا اور اس مطلب فکر حسینی کی ایک خاص سطح کی طرف اشارہ تھا کہ ابھی بھی پوری طرح ہم اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے. جوں جوں یہ شعور چڑھتا گیا, بیدار ہوتا گیا, جتنا جو معاشرہ شعوری طور پہ بالغ ہوگا وہ حسین کی ضرورت, حسین کے فکر کو اتنی زیادہ اپنی ضرورت محسوس کرے گا. جتنا معاشرے کا شعوری معیار پست ہوگا وہ امام حسین کی مطلب فکر کو اور فلسفہ دین کو اتنا کم ضرورت محسوس کرے گا اپنانے کی. جتنا شعور چڑھتا جائے گا, سطح بلند ہوتی جائے گی, اتنا انسان محسوس کرے گا یار یہ جو بندہ, اس کی جو لائف ہے اس ہستے کی, یہ اگر من ون اٹھا کر یہاں منطبق کر دی جائے, جو اقدام امام حسین نے اس دور میں لیے ان اقدام حکومت اور اسٹیٹ کے خلاف, ان اقدامات کو اٹھا کر آج کی حکومت اور اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی کر دے تو یہ من ون وہ منظر دوبارہ بن سکتا ہے جو اس وقت بنا تھا. صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے, اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کو بلایا. یہ بڑی غور طلب بات, غور سے سنیں, حوصلہ افزا حدیث ہے. بلایا, فرمایا کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہو گئی ہے. تو جبرائیل امین نے عرض کی باری تعالیٰ میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اب حکم الہی تھا, جبرائیل نے محبت کی. فرمایا باری تعالیٰ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ سارے عرش کے فرشتوں کو اکٹھا کرو, عرب ہاک, تعداد ہی کوئی نہیں جانتا کتنے. تو اللہ پاک نے ایک مجمع لگا کے فرمایا کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, جبرائیل بھی میرے حکم کے تحت محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. تو سارے فرشتے محبت کرنے لگ گئے. تو پھر جبرائیل نے عرض کی باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب تم زمین پر چلے جاؤ اور پاک دلوں اور پاک روحوں اور پاک نفسوں کو چن لو اور میرے اس بندے کی محبت جس سے میں کرتا ہوں ان میں رکھ دو. تو یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے دل چنے ہیں محبت امام حسین علیہ السلام کے لیے. سمجھے نا بات؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی مخالف کو میرے سامنے بٹھا دیں, میں دن رات لگا رہوں, میں نہیں دنیا کا کوئی بندہ لگا رہے, اس کی ذرا بھی تبدیلی نہیں آئے گی, کبھی نہیں آ سکتی. اشرف سیالوی صاحب ہیں میرے, میں ان سے کچھ عرصہ پڑھتا بھی رہا ہوں. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا خطبہ جمعہ میں, بڑا زبردست واقعہ. ان کے استاد تھے, وہ شرح بخاری لکھ رہے تھے اور اس میں وہ حدیث آ گئی بنی اس کی ذوالخویسرہ تمیمی کی, جس نے حضور اسلام کو کہا اتقوا یا محمد, اے محمد انصاف کرو, اے دل عدل کرو, اتقوا اللہ سے ڈرو, معاذ اللہ استغفر. حضور نے فرمایا کہ اگر میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں تو کون ڈرے گا؟ حضرت عمر نے تلوار نکالی. آپ نے سنی ہوئی حدیث. تو وہ اس حدیث کی شرح لکھ رہے تھے اس بخاری, اور وہ سو گئے. رات کو انہیں خواب میں حضور اسلام کی زیارت ہوئی. اب خواب سنیں ذرا, اور یہ انہوں نے خود سنایا مجھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہال ہے, وہاں پر ایک ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے, بہت مطلب بادشاہوں نے جس طرح نے ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرے علاقے کے مولوی ہیں, ملا ہیں, وہ آئے اور وہ ٹیبل پہ سارے بیٹھ گئے ادھر دائرہ لگا کے, کسی کی انتظار ہے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آپ آ کے زمین پر بیٹھ گئے.
تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیں. فرمایا نہیں ان کو اوپر بیٹھے رہنے تو میں نیچے بیٹھتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیں. فرمایا نہیں میں اوپر اگر بیٹھ گیا تو ان سے میرا اوپر بیٹھنا نہیں برداشت ہوگا. اس نے پوچھا کہ کیوں؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنا بغض ہے کہ اگر یہ تو میں نیچے بیٹھا ہوں اور یہ اوپر بیٹھے ہیں نا، اگر یہ میرے اپنے پاؤں میرے سینے پہ رکھ لیں ان کا بغض پھر بھی نہیں ٹھنڈا ہوگا. سمجھیں بات؟ تو وہ ایک خاص طبقہ ہمیشہ یہی رہنا ہے. اگر آپ کہیں نا پوری دنیا ہماری اس کوشش سے، ہماری فکر ہے کہ ہمارے لوگ مضبوط ہو جائیں بس. ٹھیک ہے نا؟ سیکیورٹی صرف جانوں کی اور در و دیوار کی نہیں ہوتی. سیکیورٹی آپ کے نظریات کی ہوتی ہے، آپ کے عقائد کی ہوتی ہے، آپ کے افکار کی ہوتی ہے. جب آپ کی فکر محفوظ نہیں تو بات ختم. یہ جو ساری سٹرگل ہے یہ افکار کی سیکیورٹی کے لیے ہے. یہ سٹرگل اس لیے نہیں ہے. میرا یقین ہے کہ کوئی بغض اہل بیت رکھنے والا کبھی محبت اہل بیت سے ہو ہی نہیں سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہمارا. ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں انہیں پورا شعور آئے. ان کا شعور یہاں تک نہ ہو کہ محرم کے 10 دن پھریں اور مڑ کے نماز ہی کوئی نہ پڑھے سارا سال. ان کا شعور یہ نہ ہو. سمجھے نا؟ ہمیں اپنے لوگوں کے شعور کو مستحکم کرنا ہے. مطلب اس ذاکر کو جس کو نماز اور استنجا کے مسائل ہی نہیں آتے، اس کو ممبر رسول پہ بٹھا کے ہم گفتگو نہ سنیں. ہمارا یہ شعور بالغ ہو جائے. سمجھے نا؟ تو ہم نے اپنے لوگوں کے شعور کو بالغ کرنا ہے. اور جیسے جیسے شعور بالغ ہوگا امام حسین کے وقت کی ضرورت محسوس ہوگی. ابھی جن لوگوں نے محسوس کی ہے کہ حسین آئیڈیل ہے ان کا شعور کچھ بالغ ہوا ہے. جنہوں نے نہیں کی ان کا شعور بالغ نہیں. جب اللہ نے ان کو شعور کی بلاغت عطا کی تو وہ بھی محسوس کر لیں گے، اور اگر ان کے حصے میں نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نہیں محسوس کریں گے. تو امام حسین، سورج روشن ہے، کوئی بند کمرے میں بیٹھا رہے تو سورج کی روشنی میں فرق نہیں پڑتا. یہ اندھیرا وہ کہے یہ اندھیرا ہی اندھیرا، سورج اتنا روشن ہے تو باہر ادھر آ کے روشنی کرے نا. تو سورج نے ادھر آ کے روشنی نہیں کرنی. سورج روشن ہے. اگر کوئی اندھا ہے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں. تو حسین واضح ہے، ہمارے شعوروں کا قصور ہے. جب شعور بالغ ہو گئے، واضح ہو گئے، تو پھر حسین کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جائے گی. اور جب تک شعور واضح نہیں ہوئے، شعور کی وہ سطح نہیں ہے، تو اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتی. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ یہ مصائب سنائے جاتے ہیں، واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے اور زیارات کی زیارت کی جاتی ہے، یہ بڑی اس کے مطلب بعض اوقات اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے دیکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. یہ حصول برکت کے لیے بھی ہے، مطلب جذبات کو جلا بخشنے کے لیے بھی ہے، ایمان کی تازگی کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے جو جذبات روضہ امام پہ کھڑے ہو کر کسی کے ہو سکتے ہیں، وہ یہاں بیٹھے آپ جو مرضی سنا لیں نہیں ہو سکتی. اس کی افادیت کا انکار ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے ہاں اب کیا رواج ہے کہ بس یہیں تک سارا کچھ ہے. 10 دن مصائب سن لیے، رو لیا، ٹھیک ہے. تو اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں کیا ہے، ماتم کر لیا، سنگلی مار لی، ختم. اس کے بعد نماز کی بھی کوئی پابندی نہیں. اس کے بعد کسی طرح کا دین کا کوئی پاس نہیں. جو امام حسین کے حضرت علی کے اقوال ہیں، میں حیران ہوتا ہوں وہ اقوال پڑھ کے، اتنے سخت نماز کے بارے میں. آپ نے اس میں فرمایا نہج البلاغہ میں کہ کوئی جو میرے گروہ کا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ خبردار مجھے اپنے مطلب خود کو میرے گروہ کے ساتھ میرے ساتھ منسوب نہ کرے، قیامت کے دن مجھے شرمساری ہوگی. اس طرح کے اتنے اقوال دیکھیں. اب اس کی افادیت اپنی جگہ، مگر ہم اسی پر رہ جاتے ہیں کہ صرف مصائب پڑھے، کردار پر کوئی توجہ نہیں. صرف مصائب سنیں، ان کی شخصیت سازی پر، شخصیت پر کوئی توجہ نہیں. وہ مصائب پڑھنا، مصائب سننا حصول برکت کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر شخصیت سازی کے لیے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. ساتھ جب وہ بھی شامل ہو جائیں گی تو پھر یہ جو زیارات کرنا اور مصائب سننا اور زیادہ افادہ دیں گے. لیکن اگر محض ان تک رہے تو یہ ثواب کی گیم تو ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جزا کی اور اللہ کی رضا کی گیم نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے توجہات عطا فرمائے.